الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان کے لوگ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور وہ بلڈنگیں اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب نازل کرے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت قرآن حکیم کی 2 آیات کریمہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ترجمے سمیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی آپ کو سنایا ہے۔ گزشتہ جمعے کی غیر حاضری کا سبب شاید آپ کے علم میں ہوگا ہی۔ اسی روز میرے ایک عزیز، بہت قریبی عزیز جن کا انتقال ہوا اور ہر حال میں مجھے پہنچنا تھا،
وہاں پہنچ کر یہ پتہ چلا کہ جنازے کی پڑھانے کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے۔ جہاں ان کا گھر تھا وہاں عزیز و قارب دوست احباب اتنے آ گئے کہ وہ گاڑیاں، آج تو ہر آدمی کے پاس گاڑی ہے، اور راستوں میں کھڑی کر دی، جس کی وجہ سے مجھے کچھ چلنا پڑا، اور چلنے کی وجہ سے میری گھٹنوں کی جو تکلیف ہے یہ زیادہ ہو گئی۔ پھر گھر سے کچھ فاصلے پر جنازہ گاہ تھی، وہاں پہنچے، وہاں بھی اونچ نیچ، اس سے وہ تکلیف اب تک رفع نہیں ہوئی، بہت سخت ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات صدقے دل سے دعا کریں گے تو جس طرح اس سے پچھلے جمعے میں بہت زیادہ بی پی میرا ہائی ہوا تھا اور میں مسجد میں آ گیا، آپ حضرات نے دل کی گہرائی سے دعا کی تو اللہ نے جمعے کا سارا معاملہ جو ٹھیک کر دیا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ دل سے دعا کریں گے تو میری تکلیف بھی رفع ہو جائے گی۔ اسی روز جب ہم جنازے سے واپس ہوئے تو پتہ چلا شام کو کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ایک گستاخ رسول عورت، جس پر ذیلی عدالتیں سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس کی سزائے موت گستاخی ثابت ہو جانے اور اس کے اعتراف اقرار اور شہادتوں کے ثابت ہو جانے کے ساتھ اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا، اور پھر جو سب سے بڑی عدالت کہلاتی ہے اس نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر اس فیصلے کو کینسل کر دیا، بالفاظ دیگر اس عورت کو بری کر دیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس پر تفصیل سے تبصرہ کرنے کی مجھے حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ راتوں رات میں واپسی پر سفر کروں اور جمعے تک یہاں پہنچوں، لیکن پھر جو کچھ ہوا، ساری سڑکیں راستے بند، اور مجھے 3-4 روز تک رکنا پڑا۔ حکومت نے اور اعلیٰ عدلیہ نے جو کچھ کیا اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات اچھی طرح سمجھتے، اللہ نے آپ کو فہم و فراست والا بنایا ہے۔ اتنی سی بات اس مسئلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا یہ ملک بہت مصیبتوں میں گر چکا ہے، بڑی خوفناک شکلیں بنائی گئی ہیں اس ملک کی نظریاتی اساس کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہاں مسلمان کہلانے والے نام کے مسلمان تو رہیں لیکن میں اسلام نہ رہے، اور یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر یکے بعد دیگرے مختلف افراد سے کبھی قرآن کے خلاف، کبھی پیغمبر اسلام کے خلاف یہ حرکات کرائی جاتی ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ یہاں کا مقتدر طبقہ یا حکمران طبقہ وہ ان کے اشاروں پر چلنے والے لوگ ہیں، جس طرح چاہتے ہیں وہ کرا لیتے ہیں۔ مغربی دنیا، عالم کفر، ہر وہ شخص جو اسلام کا غدار ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور توہین کرنے والا ہے، وہ ان کا ہیرو ہوتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ملالہ نام کی ایک لڑکی کو لے کر گئے تھے، اور اس کو پھر پتہ نہیں کون سا بڑا کارنامہ اس نے سر انجام دیا تھا، عالمی سطح پر بہت بڑا فائدہ پہنچا، کو نوبل انعام بھی مل گیا۔ آپ حضرات نے اسی وقت سنا ہوگا کہ اس لڑکی کے نام سے جو مضامین کا اخبارات میں چھپتے رہے وہ صراحتاً اسلام کی گستاخی پر، اسلام کی توہین پر مبنی تھے، اور انہیں ایسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں۔ بہرحال اوپر کی سطح کے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو، اور اللہ کے سامنے انہوں نے پیش بھی ہونا ہے۔ مت خیال کریں کہ یہ اقتدار اور یہ کرسی اور یہ مراد و مفادات ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ پیوند زمیں ہو گئے، نام و نشان ان کے مٹ گئے۔ بہت سے ایسے ہیں جو اس ملک کے اقتدار پر تھے، ان کی قبریں بھی یہاں کے باشندوں کو معلوم نہیں۔ آپ حضرات میں سے کوئی جانتا ہے کہ سکندر مرزا کی قبر کہاں ہے اور یحییٰ خان کی قبر کہاں ہے؟ یا یہ کہ آپ نے کبھی بھول کر بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے؟ یہ دلوں کا حال میرے رب کے پاس ہے۔
کچھ لوگ جسم پر حکمرانی کرتے ہیں، کچھ دلوں پر حکمران ہوتے ہیں. دعائیں دلوں سے ان کے لیے نکلتی ہیں جو دلوں کا حکمران ہوا کرتے ہیں. آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے لیے ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخلصین ہیں صحابہ کرام، روئے زمین پر کوئی مسلمان بھی ایسا جس میں ایمان کی رمق موجود ہے، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی محبت ہر وقت ان کے دل میں موجود رہتی ہے. اپنے خاندان آباء و اجداد کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، مگر صحابہ کرام کو سب جانتے ہیں. یہ اللہ اس کے رسول کی وفاداری کا صلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو خدا گمنام نہیں ہونے دیتا، مرنے نہیں دیتا. یہ میری درخواست آپ حضرات سے ہے، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ دست بدعا ہوں تو اپنے ملک کی سلامتی اور اس ملک کے جو بنیادی نظریہ جس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، املاک کی بھی قربانی دی، جانوں کی قربانیاں بھی دی. 50,000 مسلمان عورتیں تو سکھوں کے قبضے میں ہیں، وہ پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں، لیکن سکھوں کے قبضے میں رہی اور انہی کے بچے جنتی رہی. اس پاکستان کو بنانے کی یہ قیمت ادا کی تھی مسلمانوں نے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہیں تھے. اور میری بالکل سوچی سمجھی رائے ہے، اور آپ حضرات مجھے یقیناً اس سے اختلاف نہیں کریں گے، پاکستان بننے کے بعد اس 70 سال کے اندر پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھ کر یہاں جو نسل تیار ہوئی ہے وہ سب کے سب اسلام بیزار لوگ ہیں جو اوپر کی کرسیوں میں پہنچے ہوئے ہیں. ایک قدر مشترک ہے، کفر کو پسند کرتے ہیں، کافرانہ اداؤں کو پسند کرتے ہیں، اسلام سے بیزار ہیں. اور ہر وہ شخص جو اسلام کی بات کرتا ہے وہ انہیں ناگوار ہے. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ میرا رب ہے. قرآن کریم کی جو آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وابناءکم لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تمہارے ماں باپ یا تمہارے بہن بھائی کفر کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی مت رکھو، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا. قرآن کا واضح اعلان ہے کہ ماں باپ سے بھی تعلق توڑنا ہوگا اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی تعلق نہیں رکھنا ہوگا اگر کفر پسند کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے اس فیصلے کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، تو سن لو کہ ان پر اللہ نے مہر لگا دی کہ ظالم لوگ ہیں. پھر اس کے بعد قرآن نے بڑے واضح الفاظ کہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. میرے نبی ان کو بتا دیجئے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بہنیں بیٹیاں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ اور خاندان، اور تمہارے مال جو تم کماتے ہو، اور تمہارا کاروبار جس کے کساد بازاری سے پریشان ہوتے ہو، اور تمہارے مکانات اور بلڈنگیں جو تم پسند کر، یہ 8 چیزیں بتائی ہیں قرآن نے. تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ اور خاندان، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں اور تمہاری عمارتیں، یہ سب چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ پسند ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو خدا کے عذاب کا، حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کوئی آدمی نیک ہے یا بد ہے، متقی ہے یا غیر متقی ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین برداشت نہیں کر سکتا. یہی لاہور شہر تھا، یہاں ایک لوہار کا بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سن کر راجپال ایک ہندو نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی تھی،
رنگیلا رسول. شاہ صاحب کا ایک اپنا انداز تھا. جن حضرات ان کو دیکھا ہے سنا، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، ہماری عمریں چھوٹی ہیں. میں تو 69 میں یہاں لاہور میں آیا ہوں. شاہ صاحب کا انتقال تو بہت پہلے ہوا ہے، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے سنا ہے کہ ہندو اور سکھ بھی کہا کرتے تھے، ان کو بیان جو ہم نے لوگوں سے سنا ہے، ان کے بیان کے بارے میں کہا کرتے شاہ جی آپ ہمیں برا ہی کہیں لیکن آپ تقریر کریں. ایک ایسا خطیب تھا اس بر صغیر کے اندر جو آج تک اس نظیر کا اس مقام پر حاصل اس مقام تک پہنچنے والا خطیب پیدا نہیں. اس کے بعد ہمارے یہیں کے پرانے بزرگ نمازی جو اللہ کو پیارے ہو گئے کہا کرتے تھے، بڑی لمبی راتوں کے اندر رات دلی دروازہ میں شاہ صاحب کا خطاب عشاء کے بعد شروع ہوتا تھا، فجر کی نماز وہیں ہو جاتی تھی. ایک جادو اثر بیان کرنے والا انسان تھا. تو شاہ صاحب کی تقریر سن کر ایک عام سا نوجوان وہاں سے اٹھا اور وہیں جہاں سے چھریاں یا خنجر ملتے تھے وہاں جا کر اس نے خنجر خریدا اور اس گستاخ رسول راجپال کو اس کے انجام تک پہنچا کر عدالت میں پہنچا. بڑے بڑے لوگ، نامی گرامی لوگ، آپ حضرات زیادہ جانتے ہوں گے مجھ سے، اس کی وکالت کے لیے کھڑے. اس نے کہا میری وکالت کوئی بھی نہ کرے، میں نے قصداً مارا اس کو، میں اپنے نبی کے گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتا. عدالت نے سزائے موت دے دی. وہ کون جج تھا، کہاں رہتا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس خاندان کا ہے، کوئی نہیں جانتا. غازی علم دین شہید کو سب جانتے ہیں. آنے والی نسلیں بھی جانیں گی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ اس کو پھر سدا کے لیے زندہ رکھتے ہیں. مت سمجھے یہاں مقتدر طبقہ کہ ہمیں کرسی پر پہنچا دیا گیا ہے، یا عدالت کی کرسی پر پہنچنے والے، کہ اگر تم نے خیانت کی، ہم نہیں جانتے، خدا جانتا، یہ جانتے ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ کے طرف سے آنے والے فیصلوں کا انتظار کرو. اللہ کس انجام سے تمہیں دوچار کرتے ہیں. میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں کسی باطل کے خلاف احتجاج کرتے وقت اپنے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا. جس نے بھی کیا یہ بہت بڑا جرم کیا ہے. لوگوں کی گاڑیاں توڑی ہیں، موٹر سائیکلیں جلائی گئی ہیں، دیگر نقصانات کیے، یہ بہت بڑا جرم کیا ہے اور ایسے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ تم باطل کے خلاف احتجاج کرو، نقصان اپنے بھائیوں کو پہنچاؤ؟ کیا رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے؟ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول؟ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے اس جج کے گھر کا محاصرہ کرو، اس کورٹ کا محاصرہ کرو، اس حکمران کے گھر کا محاصرہ کرو جس کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تم ان بے قصور بے گناہ لوگوں کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا، کسی صورت کے اندر بھی اس کے لیے جواز کی بات نہیں کی جا سکتی. بہت بڑا جرم کیا ہے. سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ غریب لوگ جو ریڑھی پر اپنا پھل لے کر بیچ رہے تھے اس کو لوٹ لیا گیا ان بلوائیوں نے. یہ کوئی انسان ہے؟ ان سے انسان کہنا، سوچنا میں انسانیت کی توہین. کسے باشد مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، کس طبقے سے کس جماعت سے رکھتا ہے.
میرا بھائی ہو، میرا بیٹا ہو، میرا باپ ہو، اس نے بھی جرم کیا اگر اس نے ایسا کیا تھا. احتجاج کسی باطل کے خلاف کر رہے ہو، نقصان اپنے بھائیوں کو پہنچا رہے ہو، اپنے ملک کو پہنچا رہے ہو، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یاد رکھیے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ کا فیصلہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تم اگر سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. تم میں سے اپنے دین سے جو پھر جائے گا، مت سمجھے کہ خدا کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. ایک وقت میں اس بر صغیر میں انگریز کا طوطی بولتا تھا. اس ہندوستان، پاکستان سب انگریز کے قبضے میں تھا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس زمین و آسمان کے اختیار و اقتدار صرف اللہ کے پاس ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے. اس اقتدار نے کسی سے وفا نہیں کی. وفا کی ہے تو میرے اللہ ہی نے کی ہے، جس کے قبضہ قدرت ساری کائنات ہے. وہ جو چاہے کرے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انسانی قلوب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرف چاہے پلٹ لیں. مقلب القلوب، اللہ کا نبی دعا فرما، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت، اپنی فرمانبرداری کی طرف پھیر دے. ہم نے یہاں ایک ایسے عامر کو، ڈکٹیٹر کو بھی دیکھا جو مکے لہرایا کرتا تھا. وہ اتنا بزدل اور ڈرپوک نکلا کہ اپنے وطن واپس نہیں آ سکتا. باہر کی دنیا میں جا کر وہ رقص بھی کرتا ہے. جب پاکستان کی عدلیہ بلاتی ہے تو کہتا ہے میری کمر میں تکلیف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی پکڑ میں آیا ہوا ہے. بہت جلدی اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کے انداز جدا جدا ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تھانیدار کی طرح ڈنڈا نہیں مارتا، اس کے پکڑنے کے ان بطش ربک لشدید ان اخذہ علیم شدید. اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے. کون سا انسان ہے، کون سا ایسا باشعور ہوش مند انسان ہے جو اس ڈکٹیٹر کے لیے کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالتا ہو؟ اول تو اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا ہے تو لعنت کے ساتھ کرتا ہے. اور اللہ کا جو فرما بردار ہیں، اللہ کے نبی کے جو فرما بردار ہیں، ان کا ذکر ہمیشہ محبت کے ساتھ آتا ہے. ان کا خیال آتا ہی دل و دماغ محبت کے جذبات سے پر ہو جاتے ہیں. حالیہ الیکشن جب ان کے نتائج مکمل ہوئے تو ہمیں یہ ایک اندیشہ ہوا کہ مؤثر آوازوں کو اسمبلی سے باہر رکھا گیا. اللہ فضل فرمائے، اللہ خیر فرمائے. کوئی خوفناک عزائم اور منصوبے ہیں. علماء کو وہاں نہیں پہنچنے دیا گیا. پچھلی اسمبلی میں آپ نے دیکھا، آپ کو اختلاف ہو یا اتفاق کسی بھی جماعت سے، میں چونکہ سیاسی طور پر کسی ایک جماعت کا فرد نہیں ہوں، مجھے کسی سے 100% اتفاق نہیں. میں ایک طالب علم ہوں. میں کہتا ہوں کہ دین کی بات کرنے تو پھر 100% درست ہونی چاہیے. کرسی مقصود نہ ہو، اللہ کا دین مقصود ہو.
سیٹ نہ ہو، اللہ کا دین اس کی بالادستی ہو، چاہے عہدہ ہو یا نہ ہو۔ عہدوں کے لیے الیکشن لڑنا، عہدوں کے لیے جدوجہد کرنا، ان کو خدا کبھی کامیاب نہیں دیتا۔ زبان پر بات آ گئی تو میں کہے بغیر نہیں رہتا۔ یہاں متعدد جماعتیں ہیں اسلام کا نام لینے والی۔ کیا جماعت اسلامی کا اسلام اور ہے اور جمیعت علماء اسلام والوں کا اور ہے؟ ان کا قرآن اور ہے، ان کا قرآن اور ہے۔ اپنا اپنا تشخص قائم رکھنے کے بجائے متحد کیوں نہیں ہوتے تاکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو؟ معلوم ہوتا ہے وہ بھٹو نے کہا تھا ان سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو کئی چیزوں میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، کئی چیزوں میں، کہ ان کو اسلام نہیں چاہیے، اسلام آباد چاہیے۔ اور کسی درجے میں یہ بات ٹھیک بھی تھی۔ اس سے لوگوں کو ہزاروں اختلاف ہوں گے، ہمیں بھی رہا، لیکن اس نے اس قوم کے لیے جو کام کیا ہے، پاکستانی قوم کے لیے، پاسپورٹ عام کرنے کی وجہ سے یہاں کا ہر غریب خاندان کا آدمی باہر کی دنیا میں جا کے ان کی معاشی حالت درست ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا احسان کیا بھٹو نے اس قوم پر کہ اس سے بڑھ کر محمد علی جناح سے لے کر آج کے حکمران تک کسی اور نے نہیں کیا۔ جمعے کی چھٹی کی اس نے مسلمان یکسوئی کے ساتھ چھٹی میں اپنے جمعے کی تیاری کر کے جہاں جہاں بھی ان کا ذہن پہنچتا تھا وہاں جا کر دین کی بات سنتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے لیکن شراب پر پابندی لگائی۔ اور قادیانیت کا مسئلہ جو 90 سال سے معلق تھا، اس کو باوجود ہے کہ اس کے اپنی پارلیمنٹ کے 14 ممبر قادیانی تھے، دوسرے لفظ میں اس نے اپنے سزائے موت پر دستخط کر دیے، لیکن اس نے وہ کام کر دیا۔ وہ واحد لیڈر ہم نے دیکھا تھا کہ جو کچھ کہتا تھا کر گزرتا تھا انجام سے بے خوف ہو کر۔ یہ باقی سارے باتوں نہیں ہیں، اس کے بعد آنے والے بھی اور اس سے پہلے بھی۔ ریس پر پابندی لگائی، شراب پر پابندی لگائی، جمعے کی چھٹی کی، قادیانی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں قوم کو سب سے بڑا فائدہ یہ دیا کہ پاسپورٹ عام کر کے ہر غریب آدمی جو ملک سے باہر چلا گیا اور میں نے مزدوری کر کے اپنے گھر کے حالات سنبھال لیے۔ ابھی حال میں جب میں جنازے پر گیا ہوں تو ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور بزرگ بیٹھے تھے، تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ دور دراز بڑے پکے مکان، شاندار مکان نظر آ رہے ہیں، وہی مکان جو آج سے 50 سال پہلے سارے کچے مکان تھے۔ پھر مجھے وہ خیال آیا کہ بھٹو صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ اس کی وجہ سے غریبوں کے گھرانے کے بچے جو ہے باہر کی دنیا میں گئے اور وہاں سے کچھ کما کر لائے اور اپنے حالات سمجھ گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہوں یا دیگر حضرات، یہ اگر اسلام چاہتے ہیں تو پھر کون سا اختلاف ہے بنیادی طور پر ان میں؟ جماعت اسلامی کا اسلام اور ہے اور ان کا اسلام اور ہے، اور اہل حدیثوں کا اسلام اور ہے اور دوسروں کا اسلام اور ہے۔ اسی لیے خدا کی مدد نہیں آ رہی ان پر۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلی اسلامی کے اندر پوری اسمبلی میں جتنے 100 آدمی بھی تھے، گفتگو کرنے کا سلیقہ صرف فضل الرحمان کو تھا، ایک مؤثر آواز تھی، اور اس کو ہٹایا گیا، روکا گیا، تاکہ آنے والے زمانے میں جو کچھ کرنا ہے اس ملک کے اندر، جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر کرنا ہے، کوئی مؤثر آواز کو روک نہ سکے۔ بہرحال آپ حضرات سے دعا ہے، دعا کی درخواست ہے کہ اپنے ملک کے لیے، اس کے نظریے کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اور جس نظریے کی خاطر مسلمانوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، اللہ تعالیٰ سے قائم دائم رکھے، اور اس کے خلاف جو بھی سوچنے والا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کون ہے، اللہ اس کو خائب و خاسر، ناکام و نامراد، بلکہ پیوند زمیں کر دے۔ ایک بڑا نقصان اسی روز اس ملک کا، بہت بڑا نقصان
مولانا سمیع الحق صاحب، خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، ان کا وہ بہیمانہ قتل ہے. چونکہ ہم تو ایک ایسی جگہ میں تھے کہ وہاں ٹی وی وغیرہ بھی نہیں تھا اور موبائل بند تھے، موبائلوں کے ذریعے سے خبر نہیں چل سکتی تھی. میں صرف وہاں مقامی سطح پر ٹیلی فون لے اپنے گھر کا جو PTCL ہے اس پر رابطہ کرتا تھا، باقی کسی سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ مولانا کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا گیا، بہت بہیمانہ قتل. درندگی کے اللہ تعالیٰ درندوں کو زبان دے تو وہ بھی ایسے درندوں پر لعنت بھیجیں گے. اتنی محترم شخصیت تھی، پاکستان کے صف اول کے بڑے لوگوں میں سے تھا مولانا سمیع الحق صاحب. ان کا دارالعلوم حقانیہ یہ بر صغیر کے اندر پورے ہندوستان پاکستان میں دارالعلوم دیوبند کے بعد سب سے بڑا مدرسہ ہے. کئی ہزار طالب علم صرف دورہ حدیث کے اندر ہوتے ہیں. میں نے ان کے والد مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. چند لمحے ان کے مدرسے میں بیٹھے تھے. میں حلفیہ کہتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے. میں نے اپنی زندگی میں چند اولیاء اللہ جو دیکھے ہیں ان میں سے ایک مولانا عبدالحق صاحب بھی تھے. اور آپ حضرات میں سے 70 کے الیکشن اگر جن کو یاد ہو، بچوں کو تو یاد نہیں ہوگا، جو نوجوان ان کو پتہ نہیں ہوگا. 70 کے الیکشن کے اندر مولانا عبدالحق صاحب جمیعت علماء اسلام کی سیٹ پر اکوڑا خٹک کے علاقے سے منتخب ہوئے تھے. اور ان کے مقابلے میں نیشنل عوامی پارٹی عبدالولی خان کی پارٹی کا ایک بڑا گھاگ سیاستدان اجمل خٹک مقابلے میں وہ شکست کھا گیا. تو اس سے کسی نے انٹرویو لیا، پوچھا کیا بتا کہ یہ ایک درویش آدمی مسجد اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلا الیکشن کمپین کے اندر. مولانا عبدالحق صاحب نے اپنے الیکشن کمپین نہیں چلائی ایک دن کے لیے بھی نہیں. ان کے جو کاغذات نامزدگی وہ بھی شاید ان کے بیٹوں نے جمع کرائے. تو آپ اتنے بڑی معروف سیاسی پارٹی کے پرانے سیاستدان ہیں اور آپ نے بھرپور مہم بھی چلائی ہے اور آپ ہار گئے. کیا سبب ہے اس کا؟ اس آدمی نے اپنے انداز سے بات کی. میں نے اس وقت میں پڑھتا تھا پنجاب میں، مجھے یاد ہے کہ میں گاڑی سے اترا بس سے حسن ابدال میں GTS پر، تو باہر اخبار تھے. اخبار میں نے دیکھا تو اس اخبار میں یہ خبر میں نے پڑھی تھی. آج تک 1970 سے لے کر اب تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے، ذہن کے اندر بات موجود ہے. انہوں نے کہا میں کیسے جیتتا، میرے مقابلے میں ایک پیغمبر کھڑا کر دیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا عبدالحق پیغمبر تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اتنا مقبول تھا اپنے تقوی، اپنی دیانت، امانت، للہیت کے سبب سے کہ ہر انسان نے انہی کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کیا. مولانا مرحوم کا گھر اور ان کا مدرسہ ایسا اتنا فاصلہ جمع الشہداء سے پینوراما تک. گھر سے نکل کر جب مدرسے جایا کرتے تھے تو جس گلی سے گزرتے تھے، گلی میں دونوں طرف سے دکانیں تھیں. لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ مولانا اس وقت گزرنا، سب دکاندار باہر نکل جاتے تھے. اس قدر ادب و احترام تھا. یہ مولانا سمیع الحق صاحب ان کے بیٹے تھے. دارالحکومت حقانیہ کا اثر پورے افغانستان میں اور نصف پاکستان، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں دارالحکومت حقانیہ کا اثر. جتنے لوگ پشتو بولنے والے، پشتو جاننے والے ہیں، وہ سب انہی کے تلامذہ اور شاگرد، اور بڑے بڑے لوگ. اپنے حال ہی میں چند مہینے گزرے ہیں یا سال گزرے ہیں کہ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جو مولانا عبدالحق صاحب کے شاگرد تھے، میرے استاد بھائی بھی تھے، کیونکہ پنڈی کے شیخ سے انہوں نے پڑھا تھا، میں نے پڑھا تھا. لیکن پھر وہ اپنے استاد کی سیٹ پر حدیث پڑھانے کے لیے حقانیہ میں تھے. جب ان کا انتقال ہوا، بیمار ہونے کے بعد انتقال ہوا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ اگر کسی نے دیکھا تو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب کا. 10 میل لمبی ایک صف ہوتی تھی، جہانگیرہ سے لے کر غالب النوشہرہ تک ایک ایک صف تھی. ہم تو وہاں شریک نہیں ہو سکے عثمان، لیکن ٹی وی اینکر اور دوسرے لوگوں نے ذرائع ابلاغ سے یہ پتہ چلا کہ سب سے بڑا جنازہ تھا.
یہ کیا تھا؟ کون سی حکومت تھی ڈاکٹر شیر علی صاحب کا؟ افغانستان کے کچھ لوگ ہمارے پاکستان کے میڈیا کے لوگوں کو ملے، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے وہاں سے آئے۔ کہاں جاتے ہو جنازے میں؟ ان کو جانتے ہو؟ کہتے جانتے نہیں، بس ہمارے دل میں کہ اللہ کا ولی فوت ہوا ہے، اس جنازے میں جا رہے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں تھے، وہ صرف حدیث پڑھاتے تھے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کی بہت بڑی شخصیت تھی پاکستان میں، حکیم سعید مرحوم کے بعد ان کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کا مولانا سمیع الحق صاحب۔ اللہ سے دعا کریں رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم اس برائی میں شریک نہیں، اور اس میں کسی صورت کے اندر اللہ پاک اس جرم کے سزا میں پورے ملک پر کوئی عذاب نازل نہ کر دے۔ عربی کا ایک محاورہ ہم نے بچپن سے پڑھا تھا، موت العالم موت العالم۔ ایک عالم کی موت ایک جہان کی موت ہوتی ہے۔ عالم جلدی تیار نہیں ہوتے میرے دوستو، بابو جلدی بن جاتے ہیں، لیکن عالم بننے کے لیے ہم جانتے ہیں چونکہ طالب علم ہیں، عالم بننا بہت مشکل بات ہے۔ ساری زندگی کھپانی پڑتی ہے، علم کا دریا پینے پڑتے ہیں، کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ حضرات میں سے کوئی دوست کوئی چند لمحے ٹائم نکال سکے تو صرف میرے کمرے میں لائبریری میں چلے جائیں، حالانکہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میری حیثیت بھی کچھ بھی نہیں، نہ میرے پاس وسائل ہیں۔ ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا کیا حال ہے۔ آپ کے پاکستان میں اب ایک بہت اچھا کام ہونے لگا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ مولانا تقی عثمانی کی قیادت کے اندر کوئی 12-14 جید بڑی بڑی علمی شخصیتیں حدیث پر کام کرنے تک 910 کتابوں پر کام ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی جلد تیار ہوئی ہے۔ میں نے جب ادھر گیا جنازے پر تو میرے ماموں عالم ہیں، وہاں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، تو ان کے پاس وہ کتاب تھی، میں نے دیکھی تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے ان سے لے لی، میں نے اس کو مطالعہ کیا تو دل سے دعائیں نکلی کہ مدتوں کی آرزوؤں کے بعد ایک ایسی چیز تیار ہو رہی ہے، سنا ہے 60-70 جلدوں میں تیار ہوگی، اور بہت بڑا کارنامہ ہوگا یہ۔ عرب دنیا میں بھی آج تک اتنا بڑا کام نہیں ہوا جتنا کہ بر صغیر کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور آنے والی نسلوں کا فائدہ پہنچے۔ مجھے امید اللہ کی رحمت سے ہے کہ جن لوگوں نے اس پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی یا اس کے لیے دعائیں مانگی تھی، اللہ ان کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ہم اپنی بدعمالیوں کی سبب سے سزائیں بھوگتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کا بنیادی نظریہ جو اس کو مٹانے کی جتنی بھی ناپاک کوششیں ہوں گی، خدا ان کو پیوند زمین کر دے گا، مٹا ڈالے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے نظریے کو قائم رکھیں گے۔ اور یہ بھی دعا کریں خدا بندے خصوص ملک کے اندر وہ علماء جو اللہ کی توحید کے لیے مخلص، توحید کو جاننے والے ہیں، مخلص وفادار ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، اور صحابہ کرام سے سچی محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو اس ملک کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ ذہناً ان آیات کی روشنی میں رکھا کریں۔ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ ہر انسان اپنے گھر کے حالات کو بہتر جانتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ میری ماں کیسی ہے، میرا باپ کیسا ہے، میرا دادا کیسا ہے، میرا چچا کیسا ہے، میرے ماموں کیسا ہے، عقیدے اور نظریے کے لحاظ سے۔ الحب فی اللہ والبغض للہ کہتے ہیں، محبت رکھو تو صرف اللہ کے لیے اور بغض رکھو تو صرف اللہ کے لیے۔ آپ حضرات نے اس مجلس کے اندر بھی 1 سے زائد مرتبہ سنا ہوگا، خود پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ جو رسول اللہ کا سچے وفادار تھے، آج بھی 1500 سال کے بعد بھی نام زندہ تابندہ ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح
جن کے بارے میں حضور نے فرمایا امین ھذہ الامہ، اس امت کا سب سے بڑا دیانتدار انسان. یہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب ہے جن کو حضور نے نام بنام جنت کی خوشخبری، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی. عشرہ مبشرہ. جراح ان کے دادے کا نام تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا باپ رسول اللہ کا مخالف ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا. آج بھی ابو عبیدہ بن جراح دنیا میں عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتا ہے. سن چکا ہے صدیق اکبر کے بارے میں، ان کا بوڑھا باپ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ابو قحافہ کے لانے والے تھے، عامر نام تھا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے تو حضور ایمان نہیں لائے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کو جملہ کہا. ابو بکر صدیق نے بوڑھے باپ یہ نہیں خیال کیا، اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گر گئے. وہ ابو بکر صدیق جس کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے بڑا رحیم اور شفیق انسان ابو بکر ہے. لیکن نبی کی گستاخی نہ برداشت کرتے اپنے باپ کو بھی انہوں نے تھپڑ مار کر زمین پر گرا دیا. ایمان اس کا نام ہے دوستو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب ماموں عاص بن ہشام کو جب دیکھا کہ رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے اس کو قتل کر ڈالا. حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے سگے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر ڈالا صرف نبی کی محبت میں. یہ کیا ہے؟ اس کو پاگل پن کہیں گے آپ، اس کو جنون کہیں گے نا. یہ ایمان کی پختگی ہے. قرآن کا فیصلہ ہے لا تتخذوا آباءکم وابناءکم اخوانکم اولیاء. اپنے باپ دادا ہوں یا بھائی ہوں، اگر ان استحب الکفر علی الایمان، ایمان کے مقابلے کفر پسند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی. یہ کوئی ناول نہیں سنا رہا میرے دوستو، خدا کا قرآن ہے. سارا جہان پلٹ سکتا ہے، میرے رب کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. اس دھرتی پر ایسا ہو گیا اور جن کرنے والوں نے کیا آج بھی وہ زندہ ہیں، نام ان کے زندہ ہیں. پیار سے، محبت سے، عقیدت سے ان کے نام لیے جاتے ہیں. جو ان کے خیال دل میں لاتا ہے تو خیالات کا ساتھ ہی محبت کے جذبات سے ان کا دل و دماغ پر ہو جاتے ہیں. میری اپنی کیفیت یہ ہے میرے دوستو، آپ حضرات اپنی حال کیفیت جان سکتے ہیں. رب کعبہ کی قسم جس کتاب سچی کو، مجھے صحابہ کا جب خیال آتا ہے تو میرا سارا وجود جو ہے محبت سے پر ہو جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے میرے دل و دماغ. اپنے ماں باپ کے تذکرے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی، اپنے خاندان کے تذکرے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جیسے رسول اللہ کے وفاداروں کے تذکرے سے خوشی ہوتی ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اللہ نے میری مزاج ایسا بنایا ہے. اللہ کی عظمت اسی انداز ہے جیسے کہ رب ہے، وہی میری سوچ اللہ نے بنائی ہے. پھر اللہ کے بعد پھر سب سے بڑی کائنات، اس کائنات میں سب سے بڑی شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے میرے دل میں بٹھائی ہے. اور تیسرے نمبر پھر صحابہ اکرام ہیں. اللہ آپ کو بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے. اور میری یہ درخواست ہے آپ حضرات سے، میں آپ کا ایک گناہگار بھائی ہوں، بس ایک ذمہ داری آپ نے ڈالی، ممبر پر بٹھا دیا. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرا ہاتھ قرآن پر ہے، آپ سب میرے محبوب ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بچوں کی طرح ہیں، آپ میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں. آپ کی تکلیف مجھے ناگوار ہے جیسے اپنی ذاتی تکلیف ناگوار ہے. آپ کی راحت میرے لیے خوشی کا سامان ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا نظریہ بھی اور اپنی اولادوں کا نظریہ بھی ایسا ہی بنا کر جائیں کہ اچھے ماں باپ کی تربیت میں رہنے والے بچے جو ہیں ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے، ان کی سوچ درست ہوتی ہے. صرف ان کو بابو نہ بنائیں. انگلش کی تعلیم پڑھ کے بابو بن جائیں گے، نوکری اچھی مل جائے گی، لیکن اللہ کے رسول سے آگاہ کریں.
اس دن 2-3 خواتین میرے پاس آئیں، ایک تو ہماری نمازی خاتون ہے، ساتھ ایک عورت آئی کہ میرا بیٹا جو ہے بول نہیں سکتا، تو یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے تو وہ طالب علم اس کے جو ہم سبق ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ اشارات سمجھ سکتے ہیں، استاد نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھتے، فلاں فلاں۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک قرآن کریم کی دعا لکھ کر دیتا ہوں، وہ پڑھتا رہے، اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ زبان کھول دیں گے۔ کہنے لگا جی وہ پڑھ نہیں سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، یہ جیسا کہ مجھے کسی نے ڈنڈا مار دیا۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں یونیورسٹی پڑھا، ہاں کہتے وہ تو پڑھتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ میں نے کچھ خدا کا خوف کرو، تم نے مر جانا ہے، اللہ کے سامنے تم نے جانا ہے، تم نے اس کو کالج کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم دلائی تاکہ اچھی نوکری کرے تو زیادہ پیسے لائے گا، ایسے زندگی گزرے گی، تم نے مر کر خدا کے سامنے نہیں جانا، اللہ نے تم سے نہیں پوچھنا۔ سب نے جانا ہے میرے دوستو، اپنی اپنی سوچوں کو درست کیا جائے، میرا یہ جملہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کا وفادار بنائیں، اللہ کا نبی کا وفادار بنائیں، اپنی سوچوں کو اللہ اس کے رسول کا درست بنا دیں، جیسے اللہ نے فرمایا ہے ویسے کریں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے کریں۔ باقی رزق کی تقسیم اللہ نے ازل سے کر دی ہے، کافر ہے یا مسلمان، اللہ نے ازل سے تقسیم کر دی کہ اس کو اتنا رزق مل کر رہے گا، آپ کو بھی مل کر رہے گا، آپ کے بچوں کو مل کر رہے گا۔ آپ اس پر محنت کریں کہ اس کا عقیدہ صاف رہے، اس کا ایمان سلامت رہے۔ کل آپ جب خدا کے سامنے پہنچے تو اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ اولاد کے لیے کیا کیا ہے، تو آپ یہ کہیں یا اللہ ہم نے اپنی بساط پر تیرا وفادار بنایا، تیرے نبی کا وفادار بنایا، لیکن اس کے لیے اس دنیا میں کچھ کیا ہوگا تب جواب دیں گے۔ یہ طے کر لیں کہ رزق اللہ نے پہلے سے تقسیم کر دیا ہے۔ وہ دانا لوگ کہا کرتے نا دین محنت سے آتا ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے، دین اتنا آئے گا جتنے اس کے لیے محنت کرو گے۔ رزق اللہ نے مقدر کر دیا ہے، کافر کے لیے بھی مقدر کر دیا، مسلمان کے لیے مقدر کر دیا۔ یہ ہمیں نہیں حکم دیا کہ تم ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤ، کوشش کرو، لیکن تمہاری کوششوں سے رزق زیادہ بھی نہیں ہو سکتا، کم بھی نہیں ہو سکتا۔ دو بھائی ایک مارکیٹ کے اندر ایک سائز کی دکانیں لے کر بیٹھتے ہیں، باپ کی جائیداد میں سے ایک جیسا کاروبار کرتے ہیں، ایک رات کو لاکھوں روپے کما کر زیادہ دوسرے 10,000 بھی نہیں کما سکتا۔ یہ گاہک، یہ کسٹمر، اس کے دل اللہ کے قبضے میں جہاں چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ محنت دونوں نے برابر کی، برابر کے ٹائم میں دکانوں کو کھولا بھی، دونوں نے چاہا کہ مجھے منافع ملے، ایک کو زیادہ مل گیا، ایک کو کم ملا۔ یہ تقسیم کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ میرے رب کی طرف سے تقسیم ہے۔ اس غم میں گھلنے کی ضرورت نہیں، رزق جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، سن لو کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر جائے۔ آپ محنت کریں اپنے لیے، اپنا عقیدہ اور ایمان درست کرنے کے لیے، اپنی اولاد، اپنے خاندان کا عقیدہ اور ایمان درست کرنے کے لیے کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں، وہاں جواب دہی کے اندر آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور میں یہ بات پھر کہتا ہوں، آپ خوش نصیب لوگ ہیں اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچ سننے کے لیے یہاں پہنچا دیا۔ میں خوشامد کسی کی نہیں کرتا، نہ خوشامد پسند ہوں، کسی کی خوشامد پسند بھی نہیں کرتا کہ میری خوشامد کرے۔ خدا گواہ ہے مجھے یہ چیز پسند نہیں۔ مجھے جو پسند ہے کہ اللہ کا دین پر کوئی شخص قائم رہے، اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، اس کے اعمال و اخلاق درست ہو، بس سمجھو کامیابی ہے۔ اور میں آپ کو خوش نصیب اس پہلو سے اس لیے کہتا ہوں کہ میرے رب نے
مجھے اس بات کی توفیق دی ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، آپ کی خوشی کے لیے نہیں، یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یا کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں، صرف ایک رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا اور اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ اتنے انسان آئے تھے تمہارے پاس، ان کا وقت کیوں ضائع کیا تھا؟ میں بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک اللہ کی کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات پہنچ جائیں۔ باقی آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ جن کو کوئی بات سننے کا موقع ملا کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں یا نہیں ہو سکا، لیکن نیتوں کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ میری نیت یہ ہے کہ میرے سامعین، میرے دوست احباب جو سامنے آتے ہیں اپنا ٹائم لے کے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دین کی بات سننے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سچ کہنے میں نہ اپنے ماں کے سامنے، نہ اپنے باپ کے سامنے، نہ اپنے دادا کے سامنے، نہ چچا نانا کے سامنے سچ کہنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ لب و لہجہ ادب والا ہو، نرمی والا ہو، ناصحانہ یعنی ہمدردی والا ہو، فاضحانہ نہ ہو یعنی اس میں مسئلہ سمجھانے والا ہو، بھڑکانے والا نہ ہو، پیار سے، محبت سے، خوشامد سے ان کی بات کریں، میرا رب ضرور دل پھیرے گا۔ ہاں البتہ اللہ کی طرف سے مور لگ چکی ہے، وہ کوئی نہیں پلٹ سکتا، لیکن آپ اتمام حجت کر کے خدا کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ دیکھیے ابو جہل کے دل پر اللہ نے مور لگا دی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورت بیان کرنے والے کی بات نہیں سمجھ میں آئی، اور بکر صدیق کے دل پر مور نہیں لگی تھی، رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کر کیا سے کیا بن گیا۔ اسی مکہ کا تھے، ابو جہل بھی تھا، اور اسی مکہ کے رہنے ابو بکر صدیق بھی تھے۔ رسول اللہ کے اپنے چچاؤں کا حال دیکھیں، حضور کی محنت سے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، حضرت عباس مسلمان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کی تھی، لیکن ابو طالب مسلمان نہیں ہوا، ابو لہب مسلمان نہیں ہوا۔ ابو لہب تو اتنا بدبخت آدمی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارتا تھا، اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کریم کی سورت نازل کر دی جو قیامت تک پڑھی جائے گی اور اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ وہ بھی ہاشمی تھا، وہ بھی سید تھا، یہ بھی سید تھے، اور جو سید حمزہ تھے وہ کہیں سے کہیں بن گئے۔ اسد اللہ و اسد رسول حضور، یہ اللہ کا شہر، اللہ کا رسول کا شہر ہے، سید شہداء شہیدوں کے یہ سردار ہے۔ اور حضرت عباس کو اللہ نے قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا خاندان جو ہے عباسی حکمرانوں کا، صدیوں تک، کئی سو سال تک انہوں نے مسلمانوں کی حکمرانی کی، سب عباسی تھے۔ آج بھی عباسی موجود دنیا میں، اگر وہ سچ کہتے ہیں تو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کے دل پر اللہ نے مور لگا دی تھی اس کو نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور جو اللہ کی مور سے بچ جاتا ہے اس کو ہمارے گناہگاروں کی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میری کوشش یہ ہے میرے دوستو، اللہ گواہ ہے اس بات پر، آپ حضرات بھی اس کا انکار نہیں کریں گے کہ میں نے ہمیشہ سچ کہنے کی کوشش کی ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں۔ دعا گو ہو اللہ تعالیٰ کے دل کی گہرائیوں سے، یا اللہ سب کے دلوں میں بات ڈال دے اور سب کو بات سمجھا دے، سب کے عقیدہ ایمان کی اصلاح فرما دے، اور سب کے اخلاق کی اور اعمال کی اصلاح فرما دے، اور سب کے گھروں کو دین سے آباد فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔